بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دو خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پارٹیوں کو انتخابی نشانات الاٹ کرنے کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام موجود نہیں ہے۔ اور دوسری خبر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں نے ایک اور سازش کا سراغ یا کھوج لگا لیا ہے، اور یہ انتہائی بھیانک سازش ہے اگر یہ بات درست ہے۔ لیکن اس کے لیے اب جسے کہتے ہیں پری ایمپٹ کیا گیا ہے، بروقت اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کارروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس سازش کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 145 سیاسی جماعتوں کی وہ فہرست جاری کر دی ہے جن کو انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو ریٹرننگ آفیسرز تعینات کیے ہیں، وہ فہرست ان کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں 145 سیاسی جماعتیں، اب جو انتخابی نشانات ان 145 سیاسی جماعتوں کو الاٹ کیے گئے ہیں، ان کے لیے مختص ہیں، آزاد امیدواروں کو ان نشانات کے علاوہ انتخابی نشان دیے جائیں گے۔ یعنی ریٹرننگ آفیسر کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی انتخابی نشان ہے تو وہ آزاد امیدوار کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس میں جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ پاکستان تحریک انصاف کو، یعنی اس لسٹ میں پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں ہے بلے کے ساتھ کہ انتخابی عمل میں وہ بلے کے ساتھ حصہ لے سکیں گے، یا ریٹرننگ آفیسرز متعلقہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو یہ نشان دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ متوقع ہے، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی تھی انتخابی نشان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ وہ اپیل واپس لے لی گئی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے گا۔ وہی ہے جو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان، وہ جو پارٹی کے اندرونی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے جو واپس لیا تھا۔ اب جن بڑی سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، تیر کا نشان پاکستان پیپلز پارٹی، تلوار کا نشان مسلم لیگ نون، شیر کا نشان مسلم لیگ کاف جیسے کہتے ہیں، ٹریکٹر کا نشان جماعت اسلامی ترازو، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ اس کو کتاب، اسی طرح جو باب پارٹی جسے کہتے ہیں بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی، اس کو دیا گیا ہے انتخابی نشان آنکھ کا، یعنی انسان کی آنکھ کا، اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو درخت کا۔ مطلب جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم کی پتنگ ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی، اس طرح تمام بڑی چھوٹی سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات جو ہیں وہ الاٹ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ان کے امیدواروں کو یہ نشان دیے جائیں گے۔ اب بات ہو رہی تھی اس سازش کی۔ سازش یہ سامنے آئی ہے کہ اب پاکستان کی سطح پر اور اوورسیز یعنی خاص طور پر امریکہ کی سطح پر یہ سازش سامنے آئی ہے کہ الیکشنز سے 1 یا 2 دن پہلے اور الیکشنز کے دن، یعنی 6 اور 7 فروری کو اور 8 فروری کو جو انتخابات کے دن ہیں، اس دن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ اس طرح کی افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، ریلیاں نکالنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے ذریعے مقامی انتظامیہ کو اینٹیگنائز کیا جائے، مشتعل کیا جائے، یا دیگر امیدواروں کو کچھ خود ساختہ قسم کی جسے کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کروائے جائیں اور اس کی فلمیں بنائی جائیں، اور پھر امریکہ میں موجود جو پاکستان تحریک انصاف کا شکاگو میں موجود جو میڈیا سیل ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پر پھیلائے گا۔ اس حوالے سے 2 لابینگ فرمز امریکہ میں ہائر کی گئی ہیں 3 مہینوں کے لیے، جو کہ اس کو عالمی میڈیا پر
اس کو اچھالیں گی، امریکہ کے مختلف اداروں کو وہ فلمیں فراہم کی جائیں گی، وہ ویڈیوز فراہم کی جائیں گی کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی کس طرح الیکشن سے پہلے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کس طرح الیکشن والے دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تشدد کر رہے ہیں، کس طرح ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہے ہیں، کس طرح الیکشن کو چرایا جا رہا ہے یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک مظلوم بن کے دکھایا جائے گا یا کوشش کی جائے گی، اور پھر یہ بتایا جائے گا، یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ انتخابات کو ہر لحاظ سے متنازع بنایا جائے، کیونکہ اس میں بقول پی ٹی آئی کے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور ان کے جو بانی رہنما ہیں یا قائد ہیں وہ اس وقت جیل میں مقید ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، انہوں نے اس چیز کا سراغ یا کھوج لگا لیا ہے، اور اب اس حوالے سے باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر لی گئی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جس دن انہوں نے چاہا تو عین ممکن ہے انتخابات والے دن، جس طرح 2 روز پہلے ایک ٹویٹر بند ہو گیا تھا، فیس بک بند ہو گیا تھا، باقی دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو عین ممکن ہے الیکشنز کے دن بھی ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے یا کوئی اور طریقہ اپنایا جائے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ بائے ہک اور بائے کرک موجودہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان میں بین کروانا چاہتے ہیں، اس پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں، اس کو کالعدم قرار دلوانا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جن کو پارٹی کے پرانے لوگ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پیراشوٹرز ہیں، یہ پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے پارٹی میں آئے ہیں، یہ عہدیدار اس لیے بنے ہیں کہ پارٹی کو ہائی جیک کیا جائے، بلکہ پارٹی تو اب نئے عہدیداروں کی جانب سے مکمل طور پر ہائی جیک ہو چکی ہے۔ آپ پارٹی کے تمام جتنے بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اس وقت عہدیدار ہیں، مرکزی عہدیداروں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ انگلیوں پر ان کا نام لیں یا نام لکھیں کہ صدر کون ہے، سینئر نائب صدر کون ہے، پارٹی کا چیئرمین کون ہے، وائس چیئرمین ایک شاہ محمود قریشی ہیں، اس کے علاوہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل، ڈپٹی سیکرٹری جنرل، سپوکس پرسن، سپوکس مین، وزیر کیا کہتے ہیں وہ سیکرٹری اطلاعات وغیرہ وغیرہ، قانونی مشیر، سب کے نام آپ لکھ کر پھر ان کا آپ موازنہ کریں پاکستان تحریک انصاف والے کہ ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں حالیہ تاریخ میں 2-4 سالوں میں ان کا تعلق کن کن سیاسی جماعتوں سے رہا ہے۔ کوئی پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں آیا ہے، کوئی نون لیگ سے تحریک انصاف میں آیا ہے، کوئی کسی اور جماعت سے تحریک انصاف میں آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی باقاعدہ طور پر ہائی جیک ہو چکی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو اب بھی یقین دلاتے ہیں کہ جناب چند دن کی بات ہے آپ جیل سے باہر ہوں گے، اور عدالتوں میں بجائے میرٹ کے مقدمہ لڑنے کے وہ عدالتوں میں سیاسی تقاریر کرتے ہیں جس پر ان کی سرزنش ہوتی ہے، پھر اس کو بھی ایک ایشو بنا کر سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کے خلاف ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں، فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف آج بھی غلیظ قسم کے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف پر عالمی سطح پر ان معصوم اوورسیز پاکستانی سے لاکھوں کروڑوں ڈالر اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جن کو لابینگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جن کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور بہت سی رقم ان رہنماؤں کے اپنی جیب میں جا رہی ہے، اور بہت سی رقم جو ہے وہ یوٹیوبرز جو اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، موہید پیرزادہ، صابر شاکر، یہ وہ دوسرا عادل راجہ، پتہ نہیں اور کون کون سے، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی جیب بھی بھر رہے ہیں، پاکستان کو بدنام بھی کر رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو بیوقوف بنا کے ان کے جذبات سے کھیل کر یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ لیکن بات وہی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ریاست سے اگر ٹکر لے گی
تو یقیناً نہ صرف پاکستان کے لیول پر بلکہ عالمی سطح پر بھی ناکام ہوگی۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ بلوچ جو علیحدگی پسند یا علیحدگی پرست ہیں وہ دیکھ لیں دنیا میں جہاں پر بھی ہیں کتنے مؤثر ہیں۔ MQM لندن کی مثال آپ کے سامنے، الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر کتنے زیادہ مؤثر ہیں پاکستان میں، زیادہ سے زیادہ وہ بائیکاٹ کی اپیل کر سکتے ہیں، ان کی پارٹی بائیکاٹ کر دیتی ہے، ان کے حامی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور یہ جو جتنے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مخلص نہیں ہیں، بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رستے میں، عمران خان کے رستے میں مزید کانٹے بو رہے ہیں، اور اس کا نقصان بالآخر عمران خان اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ باقی لوگ تو آپ کو پتہ ہے فصلی بٹیرے ہیں، جدھر اشارہ ملا کل اسی طرف چلے جائیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔